نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ مائدہ کے مطالعے کا عمل جاری ہے۔ اس کا پہلا حصہ آیت 1 سے 40 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا حصہ آج انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے آیت 41 سے 46 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب اور منافقین کیا شرارتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قائم کردہ اس پاکیزہ معاشرے میں کر رہے تھے، کیا گمراہیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں، اور اسی پس منظر میں پھر کچھ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی تھی۔ یہ جو پہلی بات ہے کہ اے نبی آپ کو غمگین نہ کر دیں، ان لوگوں کا کفر میں سبقت لے جانا، کفر میں ان کی بھاگ دوڑ، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور دل ان کے ایمان نہیں لائے ہیں، اور یہودیوں میں سے بھی ہیں یہ لوگ، اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں منافقوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ تم اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانے کے بجائے یہود کی عدالتوں میں کیوں لے جاتے ہو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں گرچہ مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم تھی، لیکن یہودیوں کی بھی مقامی عدالتیں تھیں، اس میں وہ اپنے فیصلے کر رہے تھے۔ وہاں منافقین کے جانے کا سبب یہی تھا کہ وہاں رشوت دے کے، جھوٹی گواہیاں دے کے آپ جو چاہیں اپنے حق میں فیصلہ کرا سکتے ہیں، لیکن بہرحال فیصلے تورات کے مطابق ہوتے تھے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت سی سزائیں تھیں، بہت سی سخت سزائیں تھیں، خاص طور پہ حدود و تعزیرات سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ تسہیل بھی ہو رہی تھی، آسان کی جا رہی تھی چیزیں۔ تو یہودیوں کو یہ خیال آیا کہ بہت سے ایسے مقدمات خاص طور پہ جو تعزیرات کے ہیں، جن میں سزائیں سخت ہیں، چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، شاید وہاں سے کوئی حل کا معاملہ ہو جائے۔ تو اس پس منظر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کے جو ربی تھے انہیں کہہ کے بھیجتے کہ اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ ہو تو قبول کرنا، ورنہ پھر ہمارے پاس آ جانا، ہم کچھ نہ کچھ کر ہی دیں گے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس کو یہاں پہ اب دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں، جھوٹی گواہیاں ان کی دن رات کے شغل ہیں، یہ رشوت خور ہیں، حرام کھاتے ہیں، دیتے ہیں، اور اب تمہارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کریں۔ تو اگر تمہارے پاس آئیں تو تم چاہو تو فیصلہ کرو، اور چاہو تو ان سے اعراض کرو۔ اعراض کرو گے تو یہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اگر تم فیصلہ کرو تو پھر انصاف سے کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ تمہارے پاس کیسے آ رہے ہیں، تمہیں حاکم کیسے بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور کتاب ہم نے جب یہ نازل کی تورات تو اس کو سب جانتے ہیں کہ وہ ہدایت تھی، وہ نور تھی، اور اس کی تاریخ بھی سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے فرما بردار انبیاء اسی طریقے سے جو ان کے ربانی تھے، ان کے علماء، ان کے فقہا یہودیوں کے لیے اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ تو آج انہیں کیا ہوا ہے، کیوں ان کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنے مفادات کے خاطر اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ایک ہستی کو نبی جانتے ہوئے کہ وہ نبی ہے نہیں مان رہے، لیکن اگر کوئی مفاد آ جاتا ہے تو اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو جان لیں کہ جو لوگ اللہ نے جو کتاب نازل کی، تورات کی طرف اشارہ ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور پھر یہ تورات کا قانون بیان کیا کہ اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ کوئی حدود کا کیس تھا جو حضور کے پاس لے کے آئے تھے، کہ اس میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ جان کا بدلہ جان۔ یہ آپ قانون سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، پہلی چیز یہی تھی جو ہم نے وہاں پڑھی تھی۔ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، اور اسی طرح دیگر زخموں کے بھی قصاص ہیں۔ بس جو معاف کر دے، اس کو بدلہ لینا نہ چاہے اور معاف کر دے، تو اس شخص کے لیے پھر یہ کفارہ بن جائے گا۔ اور پھر سمجھ لو کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر یہی معاملہ بتایا کہ
یہی حیثیت انجیل کی تھی، ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا، انہیں اللہ کی ایک اور کتاب انجیل دی گئی، وہ بھی نور تھی، اس میں بھی ہدایت تھی، اور حکم دیا ہے اہل انجیل کو کہ وہ بھی انجیل کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ ان کا رویہ بھی یہی تھا جو یہودیوں کا تھا، اور انہیں بھی بتا دیا گیا کہ اگر اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جو مصداق ہے ان پیشگوئیوں کا جو سگلی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ ان کتابوں پر نگہبان بھی ہے، ان کی کسوٹی بھی ہے۔ تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ یہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے تھے، ان کی مرضی کو مت دیکھو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلے کرو۔ اب ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کمزور مسلمان تھے، منافقین تھے، وہ ابھی تک یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھے ہوئے تھے، تو ان کو روکا ہے کہ اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یا آپس میں ایک دوسرے ہی کے دوست ساتھی ہیں، جو ان کو دوست بناتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا جاتا۔ اور پھر اب پردہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ کیوں کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، تم دیکھو گے کہ وہ ان یہود و نصارہ سے پینگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو عہد میں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو کبھی دوبارہ ایسا موقع آئے تو منافقین اپنے لیے تیاری کر رہے تھے کہ کبھی خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو ہم ان کے پاس جا کر اپنی کوئی سیکیورٹی کر سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ ان کے دل میں ایک خوف تھا۔ تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ رویہ اصل میں کفر و ارتداد کا رویہ ہے، اور جو شخص ارتداد کی اس راہ پہ چلے گا، دین سے پھرے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ان کی جگہ پھر ایسے لوگ جائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اہل ایمان پہ وہ بہت نرم ہوں گے، کفار پہ وہ سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے وہ لوگ، اور اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اس آخری بات کا مطلب سمجھتے ہیں، وہ وسعت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پڑھتا چلا جائے، رک کے کبھی دعا مانگنی چاہیے، کبھی سوچنا چاہیے۔ اور اس وقت ایک بندہ مومن کی دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار میں تیرے علم میں نہیں تو کیا ہوا، تیری وسعت میں ضرور ہوں۔ اللہ کے علم میں نہ ہونے کا مطلب یہ کہ واقعتاً میں اس فضل کا مستحق نہیں ہوں، لیکن تیری وسعت میں ضرور ہوں، تو چاہے جو کر سکتا ہے۔ انسان کو ایسے سارے موقعوں پہ جب اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہوں تو ان ریٹرن اس سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور ہدایت کہ اہل ایمان، یہ وہی منافقین، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ جب منافقین کو بھی مخاطب کرتے ہیں تو کلیکٹیولی ہی مخاطب کرتے ہیں، اہل ایمان، اے ایمان والو، اور ان کے کمزور رویے کو بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سارے صحابہ کرام ہی ایسے تھے، تو واضح رہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ منافقین کو اس طرح بالکل رسوا کرے۔ تو وہ اجتماعی طور پہ مخاطب کرتے تھے کہ جو کر رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے تاکہ ان کو شرمندگی بھی نہ ہو، اور جو اصلاح جس کی ہو سکتی ہے وہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام یہ سب کچھ کر رہے تھے، ابو بکر و عمر یہ کچھ کر رہے تھے، یہ کبھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اے اہل ایمان، ان تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور جو کفار ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کی اذان ہوتی تھی تو اس کا بھی یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کل بھی یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ ان لوگوں کے پاس مت جایا کرو۔ پھر ایک اور چیز، یہ بھی کفار کا رویہ ہے یہودیوں کا، جو سورہ بقرہ میں زیر بحث آ چکا ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکلے، منافق ہیں اور پکے منافق ہیں۔ آتے کیوں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنیں
اور اس کو کچھ کا کچھ بنا کے آگے پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کریں، آپ کے پاس گستاخی کریں، وہ سب ہم تفصیلات پیچھے پڑ چکے ہیں. ان کا آنے کا مقصد یہی تھا. پھر ایک اور چیز جو ان کا رویہ تھا وہ یہ کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے ہیں، ہم سے قرض مانگ رہے ہیں آج کل، یہ وہ اسی کی دوسری فارم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، ان پہ لعنت ہو ان کے اس قول کے سبب. اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ یہود کا رویہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کر رہے تھے. اب یہ آخری فیصلہ کن بات ان سے کہی جا رہی ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو گئے کہ رسول اب پہنچا دو ان تک، جو کہ جب ہم تم پہ نازل کر رہے ہیں وہ پہنچا دو، اور تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں ان سے بچا لے گا. تم بے دھڑک اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہو ان سے. اللہ ان کافروں کو ہدایت دینے کا نہیں ہے. اور پھر اب یہ فائنل چارج شیٹ ہے جو عائد کی جا رہی ہے، اب جو آگے آیات آ رہی ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے، ان کو بڑا زوم تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہدایت ہی ہمارے ذریعے سے دنیا کو مل رہی ہے. تو فرمایا کہ تم کچھ بھی نہیں ہے، اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو، انجیل کو، اور اب جو کتاب تمہاری طرف نازل ہو رہی ہے اس کو اختیار نہ کرو، اس کو قائم نہ کرو. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کی نظر میں. انہیں زوم تھا کہ یہ نجات پائیں گے. تو اس کے متعلق بھی فرما دیا کہ اللہ کا تو ضابطہ ہی الگ ہے. جو ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو سابئی ہیں، نصارہ ہیں، شرط یہ کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، خوف و حزن سے پاک صرف وہی رہے گا، جنت کی کامیابی وہی حاصل کرے گا. نسلی تعصب کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا بیٹا ہونا، اللہ کا چہیتا ہونا، یہ چیز اللہ کے ہاں نہیں ہوتی. پھر بتایا کہ ہم نے تو ان یہودیوں سے عہد لیا تھا، ان کی طرف رسول بھیجے، اور جب جب ان کے ہمارا کوئی رسول آیا کسی ایسی چیز کو لے کر جو ان کے نفوس کو پسند نہیں تھی، تو ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے اور ایک کو جھٹلاتے رہے. پھر ان کا جو دوسرا گروہ تھا نصارہ، ان کے متعلق کہا کہ انہوں نے بھی کفر کیا ہے. کیا کہہ کے کہ مسیح اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. حالانکہ اللہ کا فیصلہ بالکل واضح ہے کہ جس کسی نے شرک کیا تو اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے. اور ان کے اس قول کا مطلب یہ تھا، ٹرینٹی کا جو عقیدہ تھا عیسائیوں کا، کہ باپ، بیٹا، روح القدس. اللہ تعالیٰ باپ، معاذ اللہ مسیح جو ہے وہ بیٹا ہے، اور روح القدس یہ خدائی کے، ان کی جو خدائی کے کانسیپٹ تھے اس کے 3 اقانیم، 3 ستون تھے. تو یہ اس کا بیان ہے. اللہ نے اس کی تردید کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور مسیح ابن مریم بس ایک رسول تھے، اور ان کی والدہ ایک صداقت چار خاتون تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے. تو کھانا کھانے والے خدا کیسے ہو گئے؟ کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، مالک مطلق ہیں، کائنات کو خود چلا رہے ہیں. انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی پارٹنر ہو. وہ خود زندہ ہیں، دوسروں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. انہیں کسی قسم کا بھی احتیاج نہیں، ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں ہے. اور جتنے لوگ ہیں ان کا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا، سننے والا ہے. یہ خصوصیت دوسروں میں موجود ہی نہیں ہے. اچھا، جن کو تم شریک بنا رہے ہو، تم مخمل میں ٹاٹ کا پیمنٹ لگا رہے ہو. جو لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کو 4 دن کھانا نہیں ملے گا تو وہ فاقے سے مر جائیں گے. تو وہ خدا کیسے ہو گئے؟ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر آپ دیکھیں گے اس قرآن کریم میں کہ ایک ایک گروپ کو لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے انہیں، جو بت ہیں انہیں، جو جن ہیں انہیں، جو فرشتے ہیں انہیں، ایک ایک کو لے کے بتایا ہے کہ ان کا یہ عجز ہے، اس کی بنا پر یہ معبود بن ہی نہیں سکتے. تو یہاں مسیح اور ان کی والدہ کو لے کے بیان کیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو لوگ کھانا کھاتے ہوں، پانی پیتے ہوں، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کو بھوک لگے گی اور اسے کھانا نہیں ملے گا تو خدا کا تو انتقال ہو جائے گا. اس کے بعد تمہاری حاجت روائی کون کرے گا؟ پھر ان کی بتایا کہ یہی سب کچھ حرکتیں تھیں جن کی بنا پر بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی سے لعنت ہوئی، اس واسطے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور اس کی حدود کو پامال کرتے تھے. پھر ان کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے نصارہ کے، اور یہ کہا کہ تم مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو.
اور نصارہ کو جو حضرت عیسیٰ کے ایک خلیفہ برحق شمون، یہ ان کے پیروکار عام طور پر شام اور فلسطین کے علاقے میں تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر کنورٹ ہوئے ہیں مسلمانوں میں۔ جو باقی عیسائی تھے وہ کنورٹ نہیں ہوئے۔ جب مسلمانوں نے یہ پورا مڈل ایسٹ فتح کیا تو یہ لوگ فوراً ہی کنورٹ ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ ان پیشگوئیوں کو یقین رکھتے تھے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا نجاشی کا واقعہ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سب لوگ اصل میں اسی گروپ میں شامل تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے قریب بھی ہیں، اور پھر ان کی قرآن نے بڑی تحسین و تعریف کی ہے۔ اس کے بعد یہ خاتمہ سورت کی آیات ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو احکام دیے گئے تھے اس سے متعلق بعض سوالات ہیں، ان کے جواب میں کچھ وضاحتیں کی گئی ہیں، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ کی اس گواہی کا بیان ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ پہلی بات اس میں جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ کے شروع میں حکم یہ تھا کہ ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے آج جائز کی گئی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ چیز تو پاکیزہ ہے، لیکن اگر ایک شخص نے اللہ کا نام لے کے، اللہ کی قسم کھا کے، اور ایک بڑی بات ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر آ چکا ہے، یہ کر کے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا، ناجائز ٹھہرا لیا، تو پھر ایک سوال تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا سورہ تحریم میں وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، تو آپ سے کہا گیا کہ ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں تم پہ حلال کی گئی ہیں ان کو حرام مت کرو، اور اگر قسم بھی کھا لی ہے تو پھر بتایا کہ اللہ تمہاری لایانی قسموں پہ تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن جس قسم کو تم نے مضبوطی سے باندھا ہو تو پھر بہرحال اس کا کفارہ دینا ہے، جو 10 مسکینوں کو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، 10 مسکین جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو، ان مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ، یا انہیں لباس پہناؤ، یا غلام آزاد کرو۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ اس وقت ہے جب تم اپنی قسمیں کھا لو، پکا انہیں کر کے کھاؤ قسم کو، تو اس کا یہ کفارہ اس طرح تمہیں دینا ہوگا۔ ایک اور سوال تھا کہ شراب پاکیزہ چیزوں میں سے ہے یا خبائث میں سے؟ یعنی خبائث کھانے پینے کی چیزیں تو بتائیے نا، لیکن شراب اتنی کثرت سے پی جاتی تھی کہ گرچہ قرآن اس حوالے سے کچھ تنبیہات بیان کر چکا تھا، سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھی، سورہ نساء میں دیکھی، سوال پیدا ہو گیا۔ قرآن نے انصاف کا ذکر کیا تھا، آپ کو کل یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ استھان پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کے استھان پہ، تو اگر ان پہ اللہ کا نام لے بھی لیا جائے تب بھی وہ ناجائز ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ تھان، یہ پانسے کے تیر، یہ سب گندے ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اگلی جو توجہ دلائی گئی سورہ مائدہ کے آغاز میں یاد ہوگا کہ اللہ کے ایک شاعر کا ذکر تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے، جن چیزوں کو تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے ان کا بھی۔ تو اس پہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی پابندی نہیں ہے، اس پہ اللہ تمہیں آزمائے گا ان شکاروں سے جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اس کے بعد بھی حدود سے تجاوز کرے تو جان لو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن دے دیا ہے کہ پانی میں اگر تم سفر کر رہے ہو تو اس وقت تم سمندر میں سفر کرتے ہوئے وہاں مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ وہاں کوئی چوائس دوسری ہوتی نہیں ہے۔ پھر کچھ کفارے کا ذکر ہے، اگر کوئی شخص شکار کر لے تو اس کا طریقہ بھی یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک تنبیہ برسر موقع کی جا رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا، انکریج کیا گیا تھا کہ سوال کر لو، اب اس سے روکا جا رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوال نہ کرو۔ فرمایا کہ اہل ایمان تم ان چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو جن کے بارے میں اگر بتا دیا جائے تو تمہیں گناہ گزرے گا، اور خاص کر جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم ان کے بارے میں سوال کرو گے تو وہ بتا دی جائیں گی، ظاہر کر دی جائیں گی۔ تو ابھی تک جو ہوا اللہ نے اسے معاف کیا، لیکن آئندہ جو حقیقی سوال ہے اسے کیا کرو، اور جو غیر ضروری سوال ہے وہ نہ کیا کرو۔ پھر بہت سی چیزوں کو شاعر قرار دیا تھا، شاعر قرار دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کل میں نے اس کی تفصیل کی تھی۔ خانہ کعبہ تھا، شہر حرام تھے، قربانی کے جانور ہدی تھے، جن جانوروں کے گلے میں
پٹے پڑے ہوں قلائد، وہ نظر کے جانور تھے، ان سب کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ جن چیزوں کو مشرکین نے شعیر قرار دیا ہے تو کیا وہ بھی شاعر میں شامل ہیں؟ اس کی اللہ نے سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ یہ صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مشرکین کے مخصوص قسم کے مویشی تھے جن کو مختلف اوہام کے تحت انہوں نے نظر کر دیا تھا۔ فرمایا کہ یہ اہل کفر کا اختراع ہے، جھوٹ ہے جو انہوں نے اللہ پہ گھڑا ہے، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر یہ آخری اپنی صورت ختم ہو رہی ہے تو شہادت کے باب میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ وصیت اگر کوئی شخص مرتے وقت کرے تو اس وقت 2 مردوں کی گواہی وہ مقرر کر لے، اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر میں ہوں اور 2 مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلموں کو لے لیں۔ لوگوں کو اندیشہ ہو جائے کہ یہ صحیح گواہی نہیں دے رہا ہے تو پھر مسجد میں بلا کے ان سے قسمیں کھلوائیں۔ پھر بھی اگر یہ بات ہے کہ یہ کسی کے حق تلفی کی جا رہی ہے تو پھر جن کی حق تلفی کی جا رہی ہے ان میں سے 2 لوگ کھڑے ہو کے پھر وہ گواہی دیں، وہ قسمیں کھائیں۔ یہ پورا ضابطہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور یہیں سے سورت کا اب اختتام شروع ہوتا ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے رسولوں تمہیں کیا جواب دیا تمہاری امتوں نے۔ مراد اس سے کفار نہیں ہے بلکہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں، تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں خبر۔ اس لیے نہیں خبر کہ وہ نبی تو اپنے زمانے کے بارے میں جان سکتے ہیں نا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، امت تو بعد میں بھی رہتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، پروردگار آپ ہی غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں محتاط ہو جاؤ، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے نبی اور رسول بھی نہیں ہوں گے، تمہیں خود براہ راست اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہوگا۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کو ہم سورہ آل عمران میں دیکھ چکے ہیں، ان کے معجزات کا بیان ہے، اور پھر ان کے حواریوں کا ایک خاص واقعہ بھی ہے۔ جو اصل بات اس میں ہے وہ سیدنا عیسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے پوچھیں گے عیسیٰ ابن مریم، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ یہ اشارہ ہے، اب یہ عیسائیوں کی رسوائی کا انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن سارے عیسائی اس طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، 1 1.5 ارب 2 ارب جتنے بھی عیسائی ہوں گے سب میدان حشر میں ہوں گے، اور پھر ان کو بلا کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ عیسیٰ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود ہو اور تمہاری ماں بھی ہماری معبود ہے، تو ذرا یہ بتاؤ یہ بات تم کہہ کے گئے تھے ان سے؟ تو ان کی رسوائی کا اہتمام حضرت عیسیٰ کریں گے اور جواب دیں گے پروردگار تو پاک ہے، میرا یہ کام ہی نہیں تھی کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے یقیناً علم ہوتا، جو میرے دل میں ہوتا ہے تو وہ بھی جان لیتا ہے، مجھے نہیں خبر کہ تو کیا سوچ رہا ہے اس وقت، اصل غیب کا علم تو تجھے ہی ہے۔ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اس پہ گواہ رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ حاضرین یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ گواہی صرف حضرت عیسیٰ ہی نہیں دیں گے، جتنے بھی لوگ جن کو ان کے ماننے والوں نے کوئی بھی نام دے رکھے ہوں، وہ کسی کو مشکل کشا کہتے ہوں، کسی کو کوئی اور نام دیتے ہوں، جو دل چاہے نام دے دیں گے، ایک ایک صالح آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ تم کہہ کے گئے تھے، تو اس کے بعد لوگوں کو بتانا ہوگا، وہ تو انکار کر دیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا، اس کے بعد لوگوں کو جواب دینا ہوگا کہ ہمیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے پوری انجیل اس بات سے خالی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اس کے خدائی میں حصے دار ہے، پوری انجیل اس بات سے خالی۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بیٹے کا لفظ آیا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ ترجمے کی غلطی ہے، اس وجہ سے حضرت داؤد کو بھی بیٹا لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو عام لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو۔ اصل میں لفظ ہے اللہ کا بندہ، جو انہوں نے بات کہی تھی، ترجمے میں غلطی کر کے انہوں نے اللہ کا بندے کو بیٹا بنا دیا، لیکن اس سے کوئی شخص خدا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اگر عیسیٰ خدا ہیں تو پھر باقی لوگ بھی خدا ہوئے، داؤد کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہوا تو انہیں بھی خدا کہنا چاہیے، کوئی دلیل نہیں ہے عیسائیوں کے پاس، اسی طریقے سے جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس بھی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جب سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا، وہ سچائی ان کے لیے مفید فائدہ مند ہوگی،
ان کا بدلہ اللہ کے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہی بڑی کامیابی۔ اور سن لو کہ ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ کے لیے، اور جو ان کے درمیان ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔